تو ہماری جو سیلف کنٹرول ہے اس کو ہم کیسے خود پہ جو ہے اس پہ وہ کہتے ہیں نا کہ آپ اتنے جذباتی ہیں تو جب تک خود آپ اس میں کوشش نہیں کریں گے تو خود میں وہ جو ہے سیلف کنٹرول آپ پیدا نہیں کر سکتے. تو اس کے لیے پھر کس طرح سے آپ ان کی مدد کرتے ہیں؟ جذباتی پن تو آپ کے ایموشنز کے اندر آ جاتا ہے نا, کہ آپ کے ایموشنز کو آپ کس طرح سے کنٹرول کر پا رہے ہیں. ایک انسان ہے وہ چاہتا ہے کہ میں خاموش نہ رہوں, لیکن کیا ہے وہ پھر خاموشی کی طرف جاتا ہے, وہ بولنا چاہتا ہے, تو وہ پھر کس طرح سے اس کو پھر وہ کر سکتا ہے؟ یہاں پہ ایک کانسیپٹ ہم اکثر لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ جب ہم بات کرتے ہیں نا ایموشنل انٹیلیجنس کی, ہم کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے جذبات پہ قابو رکھنا سیکھنا ہے. لوگ یہاں پہ کنفیوز ہو جاتے ہیں, میں ہمیشہ یہ بات بتا رہی ہوتی ہوں. لوگ سمجھتے ہیں اپنے جذبات کو دبا لینے کا مطلب ہے کہ ہم نے اپنے جذبات کو قابو میں کر لیا, یعنی وہ ایموشنل سپریشن کو ایموشنل انٹیلیجنس سمجھتے ہیں. ایموشنل سپریشن جو ہے وہ ایموشنل انٹیلیجنس نہیں ہے. ایموشنز کو کس طرح سے آپ ریگولیٹ کر رہے ہیں, یعنی مینیج کس طرح سے کر رہے ہیں, یہ ہے ایموشنل انٹیلیجنس. اس کے لیے ہم ایک رول یوز کرتے ہیں, وہ رول ہوتا ہے ڈیلے بٹ ڈونٹ ڈینائی. یعنی آپ اس کو نا ایک ویو کی طرح دیکھیے گا, جس طرح سمندر ہوتا ہے, لہر آتی ہے, ریت کو چھوتی ہے, پھر واپس چلی جاتی ہے. آپ کا اینگر, آپ کے تمام ایموشنز بالکل اس ویو کی طرح ہوتے ہیں. جس ٹائم پہ آپ کو بہت شدید غصہ, ایگزیکٹلی بالکل, ہاں جی, جس ٹائم پہ آپ کو بہت زیادہ غصہ آ رہا ہے نا, اس ٹائم پہ آپ کچھ دیر کے لیے کنٹرول کر لیں, سم ٹائمز 90 سیکنڈ کے لیے, سم ٹائمز 90 منٹ کے لیے بھی, ٹھیک ہے, اگر آپ کو لگ رہا ہے آپ ابھی تک اسٹیبل نہیں ہوئے. یعنی آپ نے ڈیلے کرنا ہے لیکن ڈینائی نہیں کرنا. ہوتا یہ ہے کہ جب وہ ویو واپس چلی جاتی ہے, یعنی سڈن وہ جو ایموشنل برسٹ آپ کا ہوا ہوتا ہے, آپ کو لگا ہوتا ہے اب تو معاملہ یا آر یا پار, اس وقت اگر آپ اپنے غصے پہ کنٹرول کر لیتے ہیں, تو جب آپ کا غصے کا لیول بیٹھ چکا ہوتا ہے نا, تب آپ دوسرے پرسن کے ساتھ بیٹھ کے بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے. سم ٹائمز ناراضگی کا بھی اظہار کرتے ہیں, جس کو ہم کہتے ہیں جھگڑا ہو گیا, لڑائی ہو گئی, مس کمیونیکیشن ہو گئی, تمام چیزیں ٹھیک ہیں, ہو جاتی ہیں, اٹس اوکے. لیکن اگر آپ نے اپنے ایموشنز کو اس ٹائم پہ کنٹرول کیا ہوگا نا, تو معاملات اتنے زیادہ خراب نہیں ہوں گے. لڑائی ہر جگہ پہ ہو جاتی ہے, لیکن اگر وہ لڑائی ایسی ہو کہ دو لوگ ایک دوسرے کو مارنے پہ آ گئے ہیں, یا پھر ایک انسان چیخنے چلانے پہ آ گیا, چیزیں اٹھا کے پھینک رہا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ڈیلے نہیں کیا, ٹھیک ہے. اور ڈینائی کا رول یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس ٹاپک پہ بات ہی نہیں کی. اب جب آپ نے اس ٹاپک پہ کبھی بات ہی نہیں کی, آپ نے سامنے والے کو بتایا ہی نہیں کہ آپ کو وہ چیز کتنا تکلیف دے کر گئی تھی, یعنی آپ نے ٹوٹلی اس سچویشن کو ہی ڈینائی کر دیا. آپ نے کہا بس صبر کر لو, صبر کر لینا, میں نے اس کے ساتھ یہ بات نہیں کرنی کہ اس کا یہ ایکٹ مجھے اتنا برا لگا تھا. تو آپ کا وہ جو ڈینائی والا رول ہوتا ہے نا, وہ اندر ہی اندر سے آپ کو تہس نہس کرنا سٹارٹ ہو جاتا ہے. اور سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ آپ سامنے والے کی اتنی غلطیاں اپنے دل میں رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں, چھوٹی باتیں دل میں رکھ لیتے ہیں. ایگزیکٹلی, ایک اسٹیج ایسی آتی ہے کہ اس انسان سے ریلیٹڈ محبت, سب کچھ ختم ہو جاتا ہے, سب ختم ہو جاتا ہے. اور اسپیشلی ایک بلاسٹنگ ٹائپ ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. اور سم ٹائمز ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ برائے مہربانی کپلس کی سچویشن میں یہ کام نہ کیا کریں. اکثر کپلس کہتے ہیں کہ میں کچھ بھی بولتا ہوں یا میں کچھ بھی بولتی ہوں تو میرا جو پارٹنر ہے نا وہ غصہ کر جاتا ہے, تو میں نے تو ایک رول اپنا لیا ہوا ہے کہ میں نے بولنا ہی کچھ نہیں, میں خاموش ہو جاؤں. اس سے ہوگا یہ کہ آپ کے دل میں ان کی جو محبت ہے وہ ختم ہو جائے گی. بالکل, اس کا مطلب ہے آپ کا رشتہ ختم ہو جائے گا. بالکل. تو آپ نے یہ نہیں کرنا ہوتا, آپ نے ڈیلے کرنا ہوتا ہے جسٹ. بالکل نا, ایسے ہی ہماری جتنی بھی ینگ جنریشن ہے آج کل, انزائٹی ڈپریشن تو آپ کو پتہ ہے 15 16 17 سے سٹارٹ ہو رہا ہے, اس ایج سے, اور یہ بڑھتا جا رہا ہے. اور پاکستان میں اس کی ریشو بہت زیادہ بڑھ چکی ہے اس ٹائم, اور بہت سے ایسے افراد ہیں جو ابھی سے پلس جو ہے وہ کھانا شروع ہو چکے ہیں, اور وہ پلس کھاتے ہیں تو دین ان کو نیند آتی ہے, دین ان کو ریلیکس فیل ہوتا ہے. تو یہ اس طرح کی یہ جو ہم نے ایک ہیبٹ اپنا لی ہے, بلا وجہ ہمیں کوئی کاؤنسلنگ نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور کسی سے ہماری بات چیت نہیں ہے, تو یہ کس طرح سے اس معاملے کو حل کیا جا سکتا ہے, خاص طور پر یہ جو چھوٹی ایج سے سٹارٹ ہو چکا ہوا ہے؟ یہ جتنی بھی سائیکولوجیکل میٹرز ہیں, ان کی شروعات چائلڈہڈ سے ہوتی ہے. وجہ کیا ہوتی ہے؟ سم ٹائمز جینیٹکس بھی وجہ بنتے ہیں, یعنی کہ جب بچہ پیدا ہونے والا تھا اس ٹائم پہ مدر جو ہیں وہ بہت زیادہ سائیکولوجیکل ٹراما سے گزر رہی تھی, یا پھر سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جینس کے اندر کچھ پرٹیکولر سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز رن کر رہے ہوتے ہیں. فیملی میں ڈپریشن رن کرتا آ رہا ہے, ٹھیک ہے, فیملی میں انزائٹی رن کرتی آ رہی ہے. تو کچھ جینیٹیکل فیکٹرز ہوتے ہیں, اور کچھ فیکٹرز ہوتے ہیں آپ کی پور پیرنٹنگ کے فیکٹرز, یعنی والدین نے اپنے آپسی جھگڑوں کی وجہ سے یا پھر اپنے کچھ معاملات کی وجہ سے بچوں کو ایموشنلی نگلیکٹ کر دیا ہوتا ہے. اب جب وہ بچوں کو ایموشنلی نگلیکٹ کرتے ہیں یا پور پیرنٹنگ کرتے ہیں, تو بچوں کے بیہیویئرز وہاں پہ خراب ہو جاتے ہیں, بیہیویئرز بھی خراب ہو جاتے ہیں, ذہن میں کوگنیٹیو ڈسٹورشنز آنا اسٹارٹ ہو جاتی ہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں کو فیل کرنے لگ جاتے ہیں, ایگزیجوریٹ کرنے لگ جاتے ہیں. پھر جب وہی بچہ بڑا ہوتا
ہوتا ہے اور ایک اڈلٹ کی شکل اختیار کرتا ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ جب چائلڈہڈ سے اڈلٹہڈ کی آپ سٹیج میں آتے ہیں ہارمونل فلکچویشن آتی ہی آتی ہے. اس ٹائم پہ جب ہارمونس کا ایک طوفان آیا ہوا ہوتا ہے آپ کی باڈی کے اندر, اس ٹائم پہ جب آپ بہت چڑچڑے ہو رہے ہوتے ہیں, اگر پیرنٹس اس چیز کو انڈرسٹینڈ نہ کریں اور وہی غلط طریقے سے ٹریٹ کریں بچوں کو, ٹھیک ہے, شٹ اپ کال دیں یا بچوں کی انسلٹ کریں گیدرنگ کے اندر, یا بار بار ان کا کمپیریزن کیا جائے, تو یہاں پہ بچوں کو سمجھ نہیں آتی کہ اب ہم نے ہیلپ کیسے لینی ہے. ٹھیک ہے. اور جو آپ نے بات کی نا کہ 18 یا 19 ایئرس کی ایج میں لوگ آج کل پلس کی طرف چلے گئے ہوئے ہیں, ایسا یہ ہماری اتنی بڑی ایک غلطی ہے, ہماری یہ بھی ایک سوچ کی غلطی ہے کہ ہمیں نہیں آتی, آپ کو ایک دن نہیں آ رہی, آپ کو 2 دن نہیں آ رہی اور آپ نے پلس لینا شروع کر دی, وہ ایک آپ کی ہیبٹ بن گئی. بالکل ایسا ہی ہے. ہمارے پاس ایسے بھی کلائنٹس آتے ہیں, فار ایگزامپل OCD کے کلائنٹ آئے ہیں, ہم نے انہیں کہا ہے تھراپی کروا لیں, کیونکہ ہم نے جب ان کا ڈائگنوسس کیا ہمیں پتہ چلا کہ ان کی OCD تو بڑی مائلڈ لیول کی ہے.